بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالوجر فواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسے رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں برج حمل ایریس میش راشی کی۔ سورج جون سے وہ باقاعدہ 14 تاریخ کو ٹرانزٹ کر کے آپ کے اسٹینڈرڈ میں داخل ہو جائے گا، جو آپ کے 5ویں گھر کا مالک بھی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جوپیٹر وہ بھی اگلے ہفتے جو ان سے 22 کو وہ بھی آگے نکلنے والا ہے، وہ پائسس سے وہ بھی آپ کے اسٹینڈرڈ میں آئے گا، لیکن ابھی تھوڑے دن ہیں۔ 13 تاریخ کو باقاعدہ مولا کائنات جناب امیر علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہے۔ برج حمل کی بات کریں تو ذمہ داریاں آپ پر بالکل بڑھنے والی ہیں، کانفیڈنس آپ کا بالکل بڑھے گا، مالی طور پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی اس ہفتے۔ گرہن سے پہلے اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا۔ اولاد کے معاملات میں آپ کو کافی جو ذہنی تناؤ ہے یا کچھ چیزیں جو ہیں ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کے بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں جا کے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا کہ اس ہفتے کے شروع میں جیسے یہ ہفتہ شروع ہوگا کمر در عقرب ہوگا، لیکن یہاں پہ کمر در عقرب نقصان نہیں کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وینس جون صاحب اس کو باقاعدہ سامنے اس کی نظر پڑے گی، لیکن صحت کا ذرا خاص خیال رکھیے گا اور لین دین کے معاملات میں بالکل ذرا اجتناب کیجیے گا۔ ہاں البتہ انسپیکٹڈ طور پہ پیسے آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے ضرور آئیں گے۔ گھر کے معاملات میں ذرا ماحول اچھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا اور اپنی سوشل ایکٹیویٹی جو سی ہے وہ آپ کی اس ہفتے کے مڈ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے جتنے بھی کام ہیں ان کو نپٹانے کی کوشش کیجیے گا، خاص طور سے جو انجینئرنگ سے یا کنسٹرکشن کے کام سے جو ریلیٹڈ ہے ان کے لیے یہ ہفتے کا مڈ اور جو آخری دن ہوں گے وہ بڑے کمال ہوں گے۔ مالی لحاظ سے آپ کے کچھ جونسیاں جو اڑچنیں تھیں کاموں میں وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے ابھی بھی آپ کو چلنا ہوگا، کچھ معاملات جو سے ہیں ابھی بھی اسی نہج پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ اپنا رویہ جو ہے اس کو بالکل درست رکھیں۔ اور اگر کہیں آپ کو موقع ملے کسی کی ازدواجی زندگی میں، وہاں پر آپ بالکل ثالثی کا جو کردار ادا کیجیے گا، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ بہن بھائیوں سے خاص طور پر بڑے بھائی سے جو تعلقات ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے جو سورہ فاتحہ جو 7 صحیفے ہیں، 7 دعائیں، یہ آپ نے جو روزانہ جو صبح شام آپ نے پڑھنی ہے، 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور 7 اناج جو وہ آپ نے پرندوں کو ڈالنا ہے، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ 7 اناج آپ نے اس میں دلیا لے لیں، سفید چنے لے لیں، کالے چنے لے لیں، کچھ دالیں مکس کر لیں، یہ آپ نے ڈالنا ہے۔ اور 7 صحیفے جو یہ آپ نے سورہ فاتحہ، بے شک اسی تجھی کو پوچھتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک وہی مدد کرنے والا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 4 اور 9 ہے۔ برج ثور ٹورس، بالکل وینس جون سی آپ کے گھر میں ہے، برق راشی، اور یہ آپ کے 6 گھر کی مالک بھی ہے۔ اور سورج جون سا وہ آپ کے 12ویں گھر میں آ رہا ہے، جو 4تھے گھر کا مالک بھی ہے۔ گھر کے معاملات میں کچھ خرچہ آ رہا ہے، رینوویٹ آ رہا ہے، رینوویٹ کے حوالے سے بھی خرچہ ہو سکتا ہے، والد کی صحت کے حوالے سے بھی کوئی خرچہ آپ کو پڑ سکتا ہے۔ لیکن اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی مالی طور پر، لیکن آپ کی باقاعدہ فیلنگز وہ آگے سے بہتر ہے اور مزید بہتری کی طرف آئیں گی۔ بائیں آنکھ کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ جو ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کو اپنے بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آنکھ کے کچھ پرابلم ہو سکتا ہے، آنکھ میں کوئی سوزش وغیرہ یا کوئی پردے کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، اس کا ذرا آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے۔ مالی اخراجات بالکل بڑھیں گے، کوئی بات نہیں ہے اس میں، لیکن مڈ میں جا کے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ آپ کو بھی خاص طور پر منگل کی بالکل 7ویں درشتی نظر وہ چندرما پہ پڑے گی، اور چندرما آپ کے 3رے گھر کا مالک ہے۔ بہن بھائیوں سے تعلقات اور اپنی سوشل ایکٹیویٹی، خاص طور پر جن کا الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا سے جو وابستہ ہیں، ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، یہی ان کے لیے بہتر ہے۔ اولاد کے معاملات میں بھی خرچہ ہو سکتا ہے، اور لو اور رومانس کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں، اور آپ نے جو غلطیاں سو کی، لیکن سامنے والے کی غلطیاں جو ہیں جن پہ باقاعدہ ایک پردہ پوشی تھی، وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور اس سے آپ تھوڑے سے بد دل ہوتے بھی پھر بھی آپ رابطہ بالکل منتقل کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر رہے گی۔ بزنس میں اس ہفتے کے مڈ میں اور جیسے ہی ہفتہ اختتام کی طرف جائے گا، وہاں پر آپ کو کوئی نئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے ان کو اس ہفتے میں باقاعدہ ہوٹلنگ کا کام ہے، باقاعدہ ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
سرکاری ملازم جو ان سے ہیں ان کے لیے اس ہفتے کا جو سا میڈ ہے ان میں ذرا احتیاط کرنا ہوگی، کسی قسم کی لیٹیگیشن میں پڑنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ کوئی اسکینڈل آپ کے خلاف بن سکتا ہے۔ بیرون ملک کا سفر جو ہے اس ہفتے کے مڈ میں آپ کو بالکل پڑ سکتا ہے۔ باقی آپ کے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک رہیں گے۔ تھوڑا سا ذرا اپنی فیلنگز کو اور زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کیجیے، تو یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ترش چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے گا، گلے میں کوئی تھوڑی سی سوزش وغیرہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آپ نے بھی جو سے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے برج ثور والوں نے، لیکن آپ نے گھی والی روٹی پہ نا شکر ڈال کے اور تھوڑے سے پیسے، یہ آپ نے منگل اور جمعے کے دن یہ کسی فقیر کو دینی ہے اللہ کے نام کی۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 6 اور 5 ہے۔ برج جوزہ جیمنائی متھن راشی، اپنے بلڈ پریشر کا ذرا خاص خیال رکھیے، اور تھوڑا سا جو ہے اپنا جو چڑچڑا پن اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ بات بات پہ جو غصہ ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بالکل غصہ نکالیں اپنا، یہ نہیں کہ نہیں نکالیں۔ آپ ایکسرسائز کے ذریعے بھی اپنا جو ہے کتارسس کر سکتے ہیں، باقاعدہ جو ہے لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس ہفتے کے بالکل آغاز میں جو کچھ صحت کے معاملات تھوڑے سے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، روزگار میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ روزگار میں کوئی بھی آپ نے جو چینجنگ کرنی ہے بعد میں پچھتاوے کی، بالکل آپ نے پچھتاوا نہیں کرنا کہ میں نے یہ کرنا تھا وہ ہو گیا، بجائے اس کے جو بھی کرنا خود کیجیے گا، کسی کی مشاورت سے کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ یقیناً آپ پچھتاوے پر جو اتریں گے۔ نئے تعلق بالکل بنتے نظر آ رہے ہیں، لیکن نئے تعلق کے ساتھ ساتھ کچھ پرانے تعلق جو ان سے ہیں وہ بھی آپ سے تھوڑے سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستوں کے ساتھ ماحول کو بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور نئے تعلقات سے آپ کو جو ان سے فائدہ اٹھانے کی آپ بالکل کوشش کریں گے، لیکن جہاں جلد بازی کرنے کی کوشش کریں گے وہیں پر جو ان سے اس تعلقات میں تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی آ سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بالکل بہتر نہیں ہے۔ ہاں ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں بہتر ہوں گی، لیکن اسٹاک ایکسچینج میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، بالکل آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، اور اگر آپ اس سے ریلیٹڈ ہیں، آپ کا بزنس اسٹاک ایکسچینج سے ہے تو ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ ہفتے کے اختتام میں جا کے کچھ چیزیں جو سی ہیں، طبیعت تھوڑی سی جو سی ہیں مایوس تھکی ہوئی لگیں گے، آپ تھکاوٹ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، اور جو ذہن جو ہے بالکل خیالات الٹے سیدھے خیالات کی طرف جو سا متوجہ ہو سکتا ہے، کہیں میرے پر کسی نے جادو تو نہیں کر دیا۔ والدہ کی صحت کا بھی آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، جن کو شہٹا کا درد ہے وہ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ آپ نے اپنے روزگار کے سوشل ایکٹیویٹی میں آپ کو جو سا بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، کچھ چیزیں جو سی آپ کے لیے پازیٹیو ہونے جا رہی ہیں، لیکن ڈیسیژن لیتے وقت تھوڑا سا نہ تو آپ نے تاخیر کرنی ہے نہ جلد بازی کرنی ہے، تھوڑا سا دیکھ بھال کے کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر رہے گی، لیکن آپ کے یہ رویے پر میسر ہے کہ آپ اپنی ازدواجی زندگی کو کس طرح لے کے چلتے ہیں۔ جو فیمیل ہے خاص طور پر ان کی طبیعت جو سی ہے وہ آگے سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور فیمیل جو سی ہے ان کو کوئی انسپیکٹڈ طور پر کہیں نہ کہیں سے چاہے اپنے ماں باپ کی طرف سے جو سا کچھ پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پراپرٹی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں بہتری کی طرف آ رہی ہیں۔ سورہ کوثر آپ نے 41 مرتبہ صبح پڑھنی ہے، 41 مرتبہ افطاری سے پہلے پڑھنی ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی سورہ کوثر جو سی ہے وہ 41 کی مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سوجی لینی ہے، تھوڑی سی 1.25 کلو سوجی لے لیں، اس میں تھوڑی سی گھی ڈالیں، اس کو لال کر کے اس میں شکر اور سفید تل ڈال کے یہ آپ نے چونٹیوں کو کیڑوں کو ڈالنا ہے، یہ روزانہ کی بنیاد پہ ڈالنا ہے۔ بدھ والے دن آپ نے مونگی ثابت کی دال کسی کو ساتھ میں پیسے ضرور دینے ہیں۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 1 ہے۔ برج سرطان، کرک راشی، کینسر، آپ کے سینٹر کا مالک اس ہفتے کے شروع میں جو سا وہ نیچ راشی میں جائے گا۔ دیکھیے کوئی بھی جلد بازی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور منفی چیزوں کی طرف جو ہے آپ کا دماغ، آپ کی مینٹلی اپروچ، آپ کا باقاعدہ جو ہے من جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس پر ذرا قابو رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور آپ کے لو اور رومانس کے معاملات میں بھی تھوڑی سی جو نا بالکل آپ نے کوئی بڑھا چڑھا کے کوئی بھی قصہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اور نہ کسی حقیقت کو افسانہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ معاملات آگے چل کے خراب ہو سکتے ہیں۔ اولاد کے معاملات میں خاص طور پر فیمیل جو بچیوں کے حوالے سے ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اس ہفتے میں باقاعدہ جو سا مڈ میں جا کے تھوڑی سی تھکاوٹ اور کوئی سے بھاگ دوڑ آپ کی بڑھے گی، لیکن روزگار کے معاملات میں بالکل آپ کو کوئی اچھی نوید مل سکتی ہے۔ البتہ جیسے ہی ہفتہ اپنے اختتام کی طرف جائے گا وہاں پر جا کے کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ سورج جو سا وہ آپ کے 10ویں گھر میں آئے گا، اور بالکل آپ چینجنگ کی طرف آپ کا من جو سا وہ بھاگے گا، لیکن تبدیلی ابھی آپ نے بالکل نہیں کرنی۔ اپنی سوشل ایکٹیویٹی میں اپنے معاملات کو ذرا اپنی ایگو کو اور اپنے خاص طور پر لہجے کو
اپنی گفتگو پر جو ہے نا اس پر ذرا کنٹرول رکھ کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ بالکل گورنمنٹ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پراپرٹی کے معاملات آپ کے لیے جو ہیں اس میں تھوڑے سے معاملات ڈیلے ہو سکتے ہیں، کسی نے آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ آگے بھی ہو سکتی ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ سفر آپ کو جو ہے اس ہفتے کے مڈ میں آپ کو پڑ سکتا ہے۔ بیرون ملک سے جن کا کوئی بزنس ہے ان کو کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کا جن کا کاروبار ہے یا جن کو بینکنگ سے آپ نے کوئی گاڑی یا کوئی لون وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے اس میں جا کے آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل سکتا ہے اور کوئی اچھی خبریں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ البتہ بڑے بھائی کے ساتھ ذرا تعلق بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی قسم کا بھی جو ہے رسک لینے کی آپ نے کوئی کوشش نہیں کرنی۔ رسک سے مراد یہ ہے کہ راتوں رات امیر بننے کا خیال آپ نے بالکل نہیں سوچنا، اور نہ جذبات میں آ کے گلیمنگ کی دنیا میں جا کر یا آپ نے کوئی سٹا یا کوئی جیک پاٹ میں جا کے کوئی نیا بڑا رسک لینے کی کوشش کریں گے، کیوں آپ کا من، آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں بالکل اس ہفتے نہیں رہنے والے، وہاں پر آ کر کوئی بڑا نقصان آپ کر سکتے ہیں۔ البتہ جو فیمیل ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت آگے سے بہتر رہے گی، لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، آپ گھر کے ماحول کو ذرا بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقاعدہ جو ان سے اپنے خاص طور پہ جو آپ فیمیل ہیں اپنے ماموں کے خاندان سے تھوڑا سا ذرا فاصلہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یا اللہ یا حفیظ، وہی حفاظت کرنے والا ہے۔ 300 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور آپ نے پیر والے دن دودھ جو ہے چاہے 1.5 لیٹر یا 1 لیٹر یہ آپ نے لازمی کسی کو دینا ہے، اور کوشش کیجیے گا پیر اور منگل یہ 2 دن آپ نے دودھ دینا ہے۔ جمعے کو آپ نے چینی دینی ہے، چاہے 1.25 کلو دے دیں یا کلو دے دیں۔ آپ کے لیے ہفتے کا لکی نمبر 1 اور 3 ہے۔ برج اسد لیو سنگھ راشی، آپ کے لیے سب سے اچھی خبر ہے کہ آپ کے اسٹینڈرڈ کا مالک سن سوریا جو بالکل 14 تاریخ کو ایگزالٹیڈ میں آ رہا ہے، چاہے وہ راہو کے ساتھ ہے، لیکن 20 کو جا کے گرہن لگنا ہے، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے بڑا اچھا سین ہے۔ گھریلو معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے شروع میں ذرا چلیے گا۔ چوتھے گھر میں جو ان سا چندر وہ بالکل ہوگا، خرچہ پڑ سکتا ہے، والدہ کی صحت کے والے سے بھی کوئی خرچہ آپ کو ہو سکتا ہے، کوئی پراپرٹی کی آپ نے کوئی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے یا کوئی آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، اس میں تھوڑے سے معاملات ڈیلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں مڈ میں جا کے کچھ چیزیں جو ان سے وہ بہتری کی طرف جائیں گی، اور وہاں پر جا کر آپ کو جو ان سا کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بیرون ملک سے آپ کو جو ان سا کوئی کال آ سکتی ہے، کوئی پیسے آپ کو آ سکتے ہیں۔ البتہ اولاد کے معاملات میں، لو رومانس کے معاملات میں آپ کو جو ہے کوئی اچھی نوید سننے کو مل سکتی ہے۔ سورج آپ کے بالکل بھاگستان میں آ رہا ہے، راہو بھی وہاں پہ ہے۔ بیرون ملک کا سفر تو اب آپ کا کوئی نہیں روک سکتا، مالک کی مہربانی کے ساتھ اسی کی زون ہے، وہی سب کے ہے۔ لیکن خدا عزت دے رہا ہے تو بالکل اس عزت کو جو ان سے اپنے اس کا غلط استعمال مت کیجیے گا۔ اختیارات بھی آپ کو ملنے جا رہے ہیں، اور یہاں تک کہ کوئی بڑی ذمہ داری بھی آپ کو ملنے جا رہی ہے۔ والد کی طرف سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لوکل گورنمنٹ سے لے کر وفاقی گورنمنٹ سے بھی آپ کو فائدہ۔ اگر پالیٹکس میں ہے تو یہی آپ کے پاس ایک سنہری موقع ہے، یہاں پر آ کر آپ نے کوئی ڈیسیژن لینا ہے۔ بالکل یہاں پر آ کر آپ کو چینجنگ کرتے ہیں یا کوئی اپنا ڈیسیژن ہو، کسی کا نہیں، کوئی بھی کسی کی خاطر کسی کی مشاورت کے ساتھ کوئی مفادات سامنے رکھتے ہوئے ڈیسیژن نہیں کرنا، جو آپ کا ڈیسیژن ہو وہی آپ کے لیے قابل قبول ہوگا۔ البتہ معاملات کافی بہتر رہیں گے، صحت کے حوالے سے بھی آپ کی جو ہے کافی چیزیں بہتر رہیں۔ جو ہارٹ کے مریض ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کو بہتری آئے گی، افاقہ آئے گا۔ جو بالکل اس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہارٹ کے معاملات میں، پتہ نہیں کہ زندگی واپس پلٹتی ہے یا میں آگے جاتا ہوں یا پیچھے، آپ کو بالکل فکر نہیں کرنی۔ ہاں البتہ پرہیز ضرور کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پہ عمل کیجیے گا، ادویات جو ہے وہ بالکل ٹائم سے لیجیے گا، اور اپنی ورزش وغیرہ جو بھی آپ کو ڈاکٹر نے کہا اس کو لازمی کیجیے گا۔ فیمیل جو سی ہیں ان کے لیے بھی بڑا ہے، لیکن اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ان کے تھوڑے سے تعلق بڑے بھائی کے ساتھ کو خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو فیمیل ہے ماں باپ کی طرف سے وراثت کے جو معاملات میں اگر کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بہتری کی طرف آ رہی ہے یا کچھ آپ کو حصہ دینے کے لیے تیار ہے، بالکل ڈیلے مت کیجیے گا۔ یہ آپ کے پاس بڑے تھوڑے دن ہیں، اس کو فوراً فائنلائز کرنے کی کوشش کیجیے گا، یا ان کے کان میں آپ بالکل بات ڈال دیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ یا اللہ یا واحد ہو، یا اللہ ہو یا واحد ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے تقریباً 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ نے کسی بھی آس پاس اپنے کوئی مستحق آدمی ہو، کوئی عورت ہو، کوئی خاندان میں ہو یا ہمسایہ ہو، اس کی دعا دارو کا جو ان سے آپ نے بالکل اہتمام کرنا ہے، بالکل تیسرے ہاتھ کو پتہ نہ لگے،
اور اتوار والے دن آٹا 1.25 کلو اور گڑ یہ کسی فقیر کو دینا ہے. مدد ضرور کسی کی آپ نے کرنی ہے، اس کی دوائی کا یا کسی بچے کی جو سی اگر فیس دینے والی ہے یا کوئی بیمار ہے، یہ اب آپ دیکھ لیجئے گا اپنے آس پاس میں، انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لیکن نمبر 4 اور 2 ہے. برج سنبلا، کنیا راشی، ورگو. دیکھیں جوپیٹر آپ کے بالکل 7ویں گھر سے ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے، اپنی آخری اختتام ڈگریوں پہ ہے. اور سب سے بڑی آپ کے 12ویں گھر کا مالک سورج جو 14 تاریخ کو آپ کے 8ویں گھر میں، اور آپ کے اپنے سینٹ کا مالک بھی جون سا ہے وہ بھی 8ویں گھر میں ہے. راہو بھی اپنے گھر میں ہے. بالکل لیٹیگیشن سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بحث و مباحثہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. اگر کوئی منفی چیزوں میں آپ نے اپنا کو کردار ادا کیا ہوا ہے یا آپ کسی کے ساتھ کو غلط روش پہ نکل ہوئے ہیں تو یہی آپ کے لیے بہترین وقت ہے. اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، پیچھے کی طرف پلٹنے کی کوشش کیجیے. بالکل یہ آپ کے حق میں بالکل چیزیں بہتر نہیں ہے. ہارٹ کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر جو فیمیل ہیں ان کو باقاعدہ جو ان سا یوٹرس میں کوئی رسولی وغیرہ یا کچھ ایسے معاملات اگر کوئی بگڑے ہوئے ہیں تو فوراً آپریٹ کی طرف جائیے گا. دیسی دوا دارو یا کسی کے نسخے پہ عمل کرنے کی بالکل کوشش مت کیجیے گا. اس ہفتے کے شروع میں کوئی سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کچھ کام جو ان سے ہے وہ بالکل ہوتے ہوئے جو ان سے وہ اگلے ہفتے کی طرف بھی جا سکتے ہیں. گھریلو ذمہ داریاں آپ کی اس ہفتے کی بڑھیں گی. گھر میں والدہ کی صحت کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہوگا، اور خاص طور پر 16-17 تاریخ جو سی ہے یہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے. 18-19 کو جا کے جو سا کچھ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، کوئی مالی چیزیں بہتر ہوں گی. اور یہاں پر ایک بات ہے کہ کوئی آپ کو کوئی نئے راہ و رسم کسی کے ساتھ پیدا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ذہنی تناؤ بڑھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. بالکل اس جھنجھٹ میں پڑنے کی کوشش مت کیجیے گا. اپنی صحت کا بس اپنے صحت کا اور اپنے روزگار کی طرف ان دونوں چیزوں کو جو سا آپ نے لے کے چلنا ہے. باقی تمام چیزوں کو جو سا بالکل ایک پلان کر کے چلیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. فیمیل جو سی ہیں ان کے گلے میں کوئی پرابلم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، وہ باقاعدہ جو سا کوئی جو خواتین کو انٹرنل پرابلم ہوتی ہیں ان میں جو سا کچھ چیزیں جو سی ہیں ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جن کو بواسیر کا مسئلہ ہے ان کو بھی جو سا بڑا پرہیز سے چلنا ہوگا. بالکل گرم چیزوں سے احتیاط کیجیے گا، ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کیجیے گا. ہاں گورنمنٹ ملازم کی طرف سے آپ کو جو سا کچھ فائدہ ہوتا ہو تو آپ کا معاملہ جو سے ڈیلے ہو سکتے ہیں. پالیٹکس میں جو وزرات ہیں ان کے لیے بس سوچ و وچار جو سے اس وقت اس دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ کر لیں یا وہ کر لیں، لیکن ابھی وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پائیں گے. جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے ان کو اس ہفتے کے مڈ میں کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. سفر آپ کا جو سا بالکل اس ہفتے کے آخر میں ہو سکتا ہے. آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک کلمہ شریف کی تسبیح کرنی ہے، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. باجرہ آپ نے روزانہ پرندوں کو ڈالنا ہے، اور بدھ والے دن آپ نے جو سا 5 پھل یا 5 انڈے یہ کسی فقیر کو اللہ کے نام کے دینے ہیں. آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 2 اور 7 ہے. برج میزان، لبرا، تلا راشی. ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی کچھ معاملات پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں. کچھ جو پرانی چیزیں جو بالکل ڈسکس نہیں ہو رہی تھی، جو آپ اپنے من میں دبائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ اب آپ کی زبان پر اور ٹیبل ٹاک پہ ہونے جا رہی ہیں. لیکن برائے مہربانی ذرا تحمل اور بردباری سے کیجیے گا. اگر آپ نے یہاں پر اپنا بالکل صبر کا دامن چھوڑا تو معاملات بریک بھی ہو سکتے ہیں. ازدواجی زندگی میں اگر عدالت میں کوئی آپ کے لیٹیگیشن چل رہے ہیں تو تھوڑا سا کنٹرول کر لیجیے گا. بالکل کسی فیصلے کی نوعیت پہ مت آنے کی کوشش کیجیے گا، اور یہی آپ کے حق میں بہتر ہے. اس ہفتے کے شروع میں آپ کو پیسے بالکل آئیں گے، اور وہ پیسے بھی انسپیکٹڈ طور پر آپ کو آئیں گے. کہیں پر انویسٹمنٹ کرنے کا آپ کا اگر ذہن بنا ہوا ہے تو برائے مہربانی تھوڑا سا رک جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے. ہاں جو لیبرا والے ڈائبٹیز کے مریض ہیں ان کو ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. وہ خواتین جن کو لکوریا کا مرض ہے وہ بھی اپنا جو ہے دیکھ بھال کے چلیں. بالکل آپ اگر ایلوپیتھک سے لے کر ہومیوپیتھک یا کوئی باقاعدہ وید یعنی حکمت کی طرف بھی جاتے ہیں تو بالکل آپ کو فاقہ ہو سکتا ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس ہفتے کے مڈ میں جو ہم سے وہ اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے کہ ریلیٹیو سے آنے جانے کا پروگرام آپ کا بن سکتا ہے. لیکن ہفتے کے آخر میں جا کے کچھ چیزیں جو سی گھریلو معاملات میں آپ تھوڑا سا اپنا وقت جو سا صرف کریں گے، اور کچھ چیزوں کو بہتری میں لانے کے لیے آپ جو سا اپنا رویہ تھوڑا سا سخت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اسٹمک کا خاص خیال رکھنا ہوگا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ والد کے ساتھ ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا. بالکل آپ نے کسی قسم کی ناراضگی مول نہیں لینی. ان کی صحت کے حوالے سے بھی اگر کوئی صحت بگڑتی ہے تو ساری ذمہ داری آپ پر عائد ہو سکتی ہے. سرکاری ملازم جو افراد ہیں ان کو اس ہفتے کے باقاعدہ جو سا مڈ میں جا کے جو سا بہت سے کوئی خوشخبری سننے کے پورے چانس ہیں. جو فیمیل ہے ان کو اپنے ذرا غصے پہ کنٹرول رکھنا ہوگا، اور اپنی سکن کا اپنے خاص خیال رکھنا ہوگا. یہاں پہ جو تھوڑا سا سکن پرابلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا. اور
بالوں کا ذرا خاص خیال رکھے گا، ورنہ بال جون سے ہے تھوڑی سی بھی آپ نے کوئی لاپرواہی کی تو بال جون سے اس میں سکری یا گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ راہو اور سورج کا جو کمبینیشن ہے یہ باقاعدہ گرہن کی طرف جا رہا ہے۔ 7واں گھر جون سا آپ کے ہاؤس، آپ کی وائف کا، آپ کے پارٹنرشپ کا، بزنس پارٹنر کا، اور آپ کے جتنے بھی آس پاس کے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا ذرا دیکھ بھال کے چلے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوران سفر کسی سے بھی جون سا کوئی باقاعدہ کوئی میل جول بڑھانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ لو اور رومانس کے معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا آپ کو۔ وینس 8ویں گھر میں، اور خاص طور پر جو باقاعدہ مرد شادی کے جو باقاعدہ اس وقت سلسلے میں جا رہے ہیں وہ ذرا تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جن کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے ان کو 17-18 تاریخ کو جو ان سے کوئی نیا کانٹریکٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آئی ٹی سے متعلق یا موبائل فون سے بالکل جن ریلیٹڈ ہے، گاڑیوں سے جو ریلیٹڈ ہے، ان کو بھی اس ہفتے کے جو ان سے مڈ میں جا کے کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے باقاعدہ قل هو اللہ احد پڑھ کے تسبیح پکڑنی ہے، قل هو اللہ احد، اس کے بعد اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ آپ نے 700 مرتبہ پڑھنا اللہ الصمد۔ پھر آپ نے جب 700 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں، پھر آپ نے لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد، اس کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ آپ نے باقاعدہ جون سا 5 یا 3 انڈے جون سا وہ کسی فقیر کو دینے ہیں، یہ آپ نے دینے ہیں منگل والے دن، اور بدھ والے دن آپ نے باجرہ پھینکنا ہے، جمعے والے دن آپ نے کچھ چینی یا کوشش کیجیے گا گھی والی روٹی لے اور اس ساتھ میں کچھ چینی وغیرہ جون سا وہ کسی فقیر کو دیں، یہ آپ کے لیے بالکل بہتر ہے۔ آپ نے اللہ سمجھ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی کرتا ہے، آپ کو غیب سے جون سا رزق کی جون سی ہے فراوانی شروع ہو سکے، اور بالکل ہوگی، یہ میرا ایمان ہے، کیوں یہ مالک کی بات نیت ہے اور میں اس پہ بڑا بلیو رکھتا ہوں۔ 6 اور 2 جون سا وہ آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج اقرب، اسکارپیو، برچھک راشی، ہفتے کا آغاز مون آپ کے گھر میں، چاہے وہ نیچ کا ہے، ڈیبلیشن کا ہے، من میں جون سا ذہن میں خیالات، من جون سا بادلوں کی طرح آپ کو اڑائے گا۔ ذہنی طور پر آپ جون سا تھوڑا سے بھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو خاص طور پر ٹین ایجز کے بچے یا بچیاں ہیں ان کو اپنے جذبات پہ بالکل خاص کنٹرول رکھنا ہوگا۔ ایک غلط قدم انسان کو بڑی دور لے کے چلا جاتا ہے، اس سے ذرا اوائڈ کیجیے گا۔ انسان کے خیال ہی اتنی جلدی ای میل جون سی وہ نہیں جاتی جتنی جلدی انسان کا خیال کام کرتا ہے۔ پل میں امریکہ، پل میں کینیڈا، اور پل میں جون سا جنت میں بھی چلا جاتا ہے، اور پل میں دوزخ کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو بہرحال اپنے خیال پہ ذرا کنٹرول رکھنے کی کوشش کیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ سفر بالکل پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن آپ سفر کریں گے نہیں، دوران سفر میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے آپ کو جو ان سا مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اولاد کے معاملات میں بالکل جوپیٹر 5ویں گھر سے ٹرانزٹ کرنے جا رہا ہے۔ اولاد کے معاملات جو بھی آپ نے جو ڈیسیژن لیے ہوئے ہیں ان پر اب جون سے آپ کو بالکل تخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کیجئے فوراً جون سے ان پر عمل پیرا درآمد ہونا چاہیے، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ شیئر مارکیٹ میں اگر آپ نے کوئی اپنے شیئرز وغیرہ انویسٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے، تو اس ہفتے میں کوشش کیجیے گا اگر آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ورنہ اپنے شیئر وغیرہ جو ان سے وہ نکال لیجیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ورنہ آپ کا کیوں جوپیٹر جیسے چھٹے گھر میں جائے گی وہاں پہ جا کے نقصان کے اندیشے جو ان سے وہ بڑھنے شروع ہو جائیں گے۔ اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے آخر میں آپ کو اندرون ملک کا سفر پڑ سکتا ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بالکل بہتر رہے گی۔ لگن کا مالک جو ان سا وہ آپ کے 8ویں گھر میں ہے، یہی آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ کوئی لرننگ لیسن آپ کو جو ان سے وہ بالکل ملنے جا رہے ہیں، اور اس سے جو بھی سبق آموز آپ کو جو چیزیں ملیں گی ان سے جو ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ وراثت کے معاملات میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن دوران سفر ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنا بھی خیال رکھیے گا اور دوسرے سامنے والے کا بھی خیال رکھیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ تعلقات آپ کے بھی جو ان سے ہیں آگے سے زیادہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نئے لوگوں کے ساتھ کوئی میل ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ آپ کے جو مخالف ہیں نا، پرانے مخالف، وہ آپ کے ساتھ جو ان سے کچھ معاملہ جو ان سے ان میں لچک آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن نیا مخالف پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ نیا مخالف آپ کے ساتھ جھگڑے گا زیادہ کم، اور آپ کو جو ان سے ذہنی طور پر کوفت میں زیادہ ڈالے گا، اس سے ذرا اوائڈ کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں نے پہلے بھی کہا ٹھیک رہے گی۔ بزنس میں جو ان سے اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ میں جا کے کوئی آپ کو جو ان سے فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو خواتین ہیں، فیمیل ہیں یا ہاؤس وائف ہیں یا جو ورکنگ وومین ہیں، ان کے لیے جو ان سے یہ سارا ہفتہ جو ان سے وہ بہتر جائے گا، لیکن آپ کو جو ان سے اپنی بائیں آنکھ کا بالکل خیال رکھنا ہوگا،
اور اپنے پاؤں پہ خاص طور پہ خاص طور پہ جو کچن میں کام کرتی ہیں، گرم پانی، دودھ وغیرہ، جو بھی چائے وغیرہ، وہ ذرا اٹھاتے وقت ذرا پرہیز کیجیے گا، پاؤں کو تھوڑا سا ہے نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ نہ کرے رمضان کا مہینہ اللہ پاک آپ کو اپنے زمان میں رکھے۔ یا مالک یا قدوس، یا مالک یا قدوس آپ نے 301 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سفید چنے آپ نے منگل والے دن وہ کسی فقیر کو دینے ہیں، اور کوشش کیجیے گا تھوڑا سا مرغی کا گوشت بھی لے دے اس کو، اور ساتھ تھوڑے پیسے دے دیجیے گا۔ باقی مالک رحمت کرنے والا ہے۔ 9/6 آپ کا لکی نمبر ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس دھنو راشی، اس ہفتے کے شروع میں کوئی نیند ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خوابوں میں کچھ ایسا سلسلہ بننے جا رہا ہے، کوئی ماضی کی چیزیں سامنے آئیں گی، چاہے وہ خواب میں آئے، اس میں آ کر کوئی تھوڑا سا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، کوئی طبیعت میں کوئی ہجان جیسی کیفیت یا کچھ ایسے معاملات آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ خرچہ بالکل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، والدہ کی صحت کے حوالے سے ہاسپٹلائز بھی پر ہو سکتی ہیں، ان پر خرچہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا، کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ہاں، اس ہفتے کے مڈ میں جا کے کچھ چیزیں بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی، لیکن ذہنی تناؤ تھوڑا سا زیادہ نہیں، تھوڑا سا رہے گا۔ کو پچھلے 2 دن کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی جلدی آپ کے دماغ سے بھی جائیں گی نہیں، کچھ نہ کچھ ان کے اثر رہے گا، تو ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ ہاں، جیسے ہی ہفتہ اپنے اختتام کی طرف نکلے گا، 17، 18، 19 تاریخ ہے، اس میں آپ کو مالی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو باقاعدہ خاندان سے کوئی دعوت نامہ، افطاری وغیرہ کوئی دعوت موصول ہو سکتی ہے، اور گیدرنگ میں کچھ چیزیں جو ماضی کی طرف سے جو گلے شکوے تھے وہ بھی دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تعلقات آپ کے بہتر نظر آئیں گے، تعلیم میں آپ کو بالکل فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر وہ بچے جو باقاعدہ اپنے من پسند کا جو سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں، یا ان میں بالکل ان کی طرف ان کا فوکس ہے، ان میں آپ کامیاب بالکل ہو سکتے ہیں۔ اپنے دماغ کو IT سے جو وابستہ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لو اور رومانس کے معاملات میں تھوڑا دیکھ بھال کے چلے گا، جہاں پر آپ اپنی ایگو دکھانے کی کوشش کریں گے وہاں پہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بچوں کے باقاعدہ فیوچر کے حوالے سے کچھ چیزیں برائٹنس کی طرف جا رہی ہیں، جو چیزیں ہیں ان کو بالکل آپ اس پہ اپنے بچوں کے ساتھ، چاہے بیٹی ہیں یا بیٹے ہیں، بالکل دوست کی حیثیت کے ساتھ ان کو اعتماد میں لے کے چلیے گا، اور دوستی کا جس طرح ماحول آپ پیدا کریں گے آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اتنا زیادہ وہ کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا، فیمیل کو اپنے غصے پہ بالکل کنٹرول رکھنا چاہیے، اور سر میں کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے چھوٹی موٹی، اس کے ذرا احتیاط کیجیے گا۔ البتہ سارے معاملات آپ کے خاص طور پر جو بینکنگ کے حوالے سے، کوئی گورنمنٹ کے حوالے سے، یا کوئی آپ کا بیرون ملک میں کوئی بزنس ہے، اس میں آپ کو اس ہفتے کے باقاعدہ مڈ سے آخر تک کوئی خوشخبری، کوئی نویز سننے کو مل سکتی ہے۔ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں بالکل آپ کا کوئی نیا کانٹریکٹ سائن ہو سکتا ہے۔ البتہ پراپرٹی میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورج 5ویں گھر میں، چاہے وہ ایگزالٹڈ کا ہے لیکن راہو کے ساتھ ہے، اپنے دماغ کو جتنا وسیع کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے مینٹلی اپروچ کو جتنا اس کا لیول اپ کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل نکلیں، آپ کو بس ہاتھ توڑنا ہوگا دھنو راشی والوں کو، سیجیٹیریس والوں کو۔ آپ نے سورہ حشر کی آخری 5 آیات یہ گھر سے پڑھ کے نکلتی ہیں، اپنے آپ کو پھونکنا اور کوشش کرنی ہے کہ دعا کرنی ہے کہ رب کی ذات پاک سے مجھے دشمن سے اور ہر اس غیر مرئی مخلوق اور اس آفت سے محفوظ رکھ جو نقصان دہ ہیں۔ یہ آپ نے رات کو سوتے وقت بھی پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی ہے، اور درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ مٹی کا پیالہ لینا ہے یا چینی کا پیالی لینی ہے، آپ نے اس میں باقاعدہ چینی ڈال کے وہ کسی فقیر کو دینی ہے۔ یہ آپ نے جمعرات کے دن بھی دینی ہے، جمعے کے دن بھی دینی ہے۔ جمعرات کو خدا کے نام کا بالکل آپ نے کھانا دینا ہے، افطاری کا کوئی سامان جو بھی گھر میں بناتے ہیں وہ کسی فقیر کو لازمی دینا ہے، اور اس طرح دینا ہے، اس طرح اپنے اندر محبت اور اپنے اندر ایسا بھاؤ پیدا کر کے آپ نے دینا ہے کہ مالک دینے والا تو ہی ہے، تیرا شکر ہے، تو ہی دعا، تو ہی کروا رہا ہے، جو بے شک وہی کرواتا ہے۔ تو آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 5 اور 3 ہے۔ برج جدی کیپریکون مکر راشی، بہن بھائیوں کے ساتھ ذرا تعلقات کچھ بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کچھ زیادہ تیزی کے ساتھ آپ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن برائے مہربانی اپنے معاملات کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لے کے چلیے گا، اور جلد بازی اپنے اندر پیدا مت کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس ہفتے کے شروع میں کچھ چیزیں ہیں آپ بالکل جو توڑ پھوڑ کی طرف جا رہی ہیں، ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر جڑ گئی تو ٹھیک ہے، زیادہ آپ نے اس میں اپنی مغز ماری یا اپنی کاوش نہیں آپ نے کرنی، ورنہ وہ مزید وہ بگڑتی بھی نظر آئیں گی۔
صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. 17-18 تاریخ کو بھاگ دوڑ آپ کی بڑھے گی, کچھ مالی معاملات میں کچھ چیزیں, اور کچھ بزنس میں جو ہے نا آپ کے اپنے ہی دوست یا آپ کے اپنے جن کے ساتھ بہت زیادہ آپ کے جو ان سے روابط ہیں, وہ کچھ چیز جو ان سے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا بزنس میں کچھ چاہے نہ سی جان بوجھ کر نہ سی ویسی ان کی کوتاہی اور غلطی کی وجہ سے جو ہے نا کوئی بزنس میں کوئی تھوڑی سی پرابلم آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اپنے بالکل معاشی معاملات کسی کے ساتھ, نجی معاملات کسی کے ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش مت کیجیے گا, ورنہ لوگ بات کا بتنگڑ ضرور بنائیں گے. اور نظر بد سے بچنے کی آپ کو پوری جون سی ہے کوشش کرنی چاہیے. ہاں, اس ہفتے کے باقاعدہ جو ان سے آخر میں جا کے جو ان سے جیسے ہی ہفتہ اختتام کی طرف جائے گا وہاں پہ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی, لیکن مڈ میں جو ان سے کچھ چیزیں جو ان سی ہیں چھوٹی موٹی آس امید بھی جو ان سی نا آپ کی اسی ہفتے جو ان سی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لو اور رومانس کے معاملات میں بالکل بہت زیادہ رومانٹک ہوئے ہوئے ہیں آپ, طبیعت شاعرانہ ہوئی ہوئی ہے, اور آپ کے جو ان سے لہجہ بھی جو ان سے آگے سے زورا وینس 5ویں گھر میں ہے. خوبصورت پینٹنگ, خوبصورت اور خوبصورتی کو زیادہ اس وقت آپ جو ان سے پسند کر رہے ہیں, اور ہونا بھی یہی چاہیے. بچیوں کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں جو ان سے بہتری کی طرف آئیں گی, اور بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں جو ان سی ہیں وہ آپ کے اعتماد کو, وہ آپ کے کانفیڈنس کو زیادہ اوپر کی طرف لے کے جائیں گی. البتہ فیمیل جو ان سی ہیں ان کے لیے بالکل یہ معاملہ ٹھیک ہے, لیکن چینجنگ کی طرف آپ کا من جو ان سے بھاگ رہا ہے. آپ گھریلو معاملات میں چینجنگ چاہتے ہیں, یا آپ بالکل چاہ رہی ہیں جو فیمیل ہیں کہ اب جو ان سے گھر جو ان سے بدلنا چاہیے, ابھی تھوڑا سا صرف ویٹ کر لیں, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. سورہ فلق آپ نے 33 مرتبہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ نے صبح شام پڑھنی ہے. ہفتے کے دن آپ نے جو ان سے کالے چنے کسی کو دینے ہیں, دیا ضرور جلانا ہے. اور اپنا پرانا جوتا جو اچھی حالت میں ہو, یہ اگر نیا لے کے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ اپنا پرانا جوتا یہ کسی فقیر کو ضرور دینا, ساتھ میں تھوڑے سے پیسے دینے ہیں, اور دیتے وقت اتنا کا آپ نے محبت کے ساتھ پیش آنا ہے کہ وہ آپ کی کوئی چیز دی ہوئی کو اس کو کوئی محسوس نہ ہو. تو البتہ باقی آپ کے معاملات انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. 8 اور 6 آپ کا لکی نمبر ہے. برج دلو ایکویریس کنبھ راشی, اس ہفتے کے شروع میں کچھ سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جوپیٹر آپ کے خانہ مال پہ ہے. برائے مہربانی اس ہفتے میں جتنا بھی مالی طور پر فائدہ لے سکتے ہیں, کوئی نیا رسک لے سکتے ہیں تو بالکل لے لیں. آپ کو کھلی چھٹی ہے, لے سکتے ہیں آپ بالکل, کیوں جوپیٹر بالکل ٹرانزٹ کر کے 22 کو جو ان سے وہ ٹرانزٹ کر کے آپ کے تیسرے گھر پہ چلا جائے گا. پھر قسمت یا نصیب کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, پھر یہ 13 سال بعد جا کے باپ کے خانہ مال پہ آئے گا. لیکن اس وقت جو ان سے یہ جوپیٹر کا باقاعدہ جو ان سے یہ آپ کے خانہ مال پہ اپنے گھر کا روزگار کے معاملات میں بالکل بہتری کی طرف آپ بڑھے ہوئے ہیں, اور اس میں اور زیادہ نکھار پیدا کر لیں. یہ ہفتہ آپ نے تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے روزگار کے معاملات کو, اپنی صحت کے حوالے سے جو ان سے کچھ چیزیں جو ان سے ان کو ترتیب دینا ہوگی, یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس ہفتے کے شروع میں سوشل ایکٹیویٹی بڑھے گی. پروفیشنل کو غلطی مت کیجیے گا. کچھ لوگ آپ کو باقاعدہ غلط مشاورت یا غلط چیزوں کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گے, چاہے وہ ان کی طرف سے ٹھیک ہو, لیکن بالکل آپ اپنی مرضی کیجیے گا. دلو والوں جو ان سے ایکویریس والے ہیں, ان میں ایک اللہ پاک نے بڑی خاصیت پیدا کی ہوئی ہے. یہ 11واں گھر ہے, لاپ کا گھر ہے. بالکل یہ ہمیشہ سوچتے ہیں, لیکن اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. تو برائے مہربانی ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. کچھ لوگ آپ کو جو ان سے غلط مشاورت یا کچھ چیزیں جو ان سے, چاہے وہ آپ کے بزنس میں ہے یا آپ کسی بھی کمپنی میں ہے, تو کچھ لوگ آپ کو جو ان سے غلط گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے, اور کچھ چیزیں آپ سے جو ان سے چھپانے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ پھر بھی چھپیں گی نہیں, ایکسپوز ہو جائیں گی. اس سے ذرا تھوڑا سا آپ کو احتیاط کرنا ہوگی. اس ہفتے میں باقاعدہ جو ان سے مڈ میں جا کے آپ کو فائدہ ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. کوئی بڑے بھائی کی کال بھی آ سکتی ہے بیرون ملک سے, اور یہاں تک سے آپ کو جو ان سے کوئی پیسے وغیرہ بھی بیرون ملک سے آ سکتے ہیں. البتہ خرچہ آپ کا اس ہفتے کے آخر میں جو ان سے وہ بالکل بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور ماموں کے خاندان پہ بھی خرچہ ہو سکتا ہے, چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی آپ کا جو ان سے خرچہ ہو سکتا ہے. اپنی ذرا جو ان سے اندرون ملک کے جو سفر ہیں اس میں تھوڑا سا آپ کو اجتناب کرنا ہوگا. آپ کی بھاگدڑ جو ان سے وہ بالکل بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سورج تیسرے گھر میں, اپنے بائیں بازو کا ذرا خاص خیال رکھ لیے گا. اور جو باقاعدہ پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں, ان کے لیے کوئی نئی چنوتیاں یا کوئی نئے کام جو ان سے ان کے سامنے آ رہے ہیں, ان میں آپ کو محنت جو ان سی ہے کافی کرنا پڑے گی.
یہی آپ کے لیے پھر جا کے آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ ہاں چوتھے گھر میں زورا، گھر کے سکھ کے حوالے سے جو ان سے کچھ چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی۔ گھر اگر رینوویٹ میں کنسٹرکشن میں ہے وہ اپنے آخری مراحل میں جو ان سا وہ داخل ہو جو بالکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو ان سا خرچہ ہے وہ تو ہوا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بزنس میں اپنے پروفیشنل میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں بڑی خوبصورتی سے آپ جو ان سا اس میں نکھار پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا جو ان سا خلل پڑتا ہوا رہا، ساتویں کا مالک راہو کے ساتھ وہاں پہ جا کے ایک تیسرے گھر میں گرہن بھی آپ کے لگنا ہے، تو ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ اور بزنس پارٹنر کے ساتھ جو ان سے نا جو چیزیں باقاعدہ چھپی ہوئی ہیں یا جو چیزوں پہ آپ ڈسکس کرنے میں ایک دوسرے سے کترا رہے ہیں، تو براہ مہربانی آپ کو چاہیے کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اسے مکالمے کی صورت میں ڈائلاگ کریں اور اس کو نپٹانے کی کوشش کریں۔ مزید کہ لوگ آپ کا جو ان سا کوئی تماشا دیکھیں یا کچھ لوگ آپ کو جو ان سا کچھ کہیں کہ وہ غلط ہے یا وہ غلط ہے، اس کو ذرا پیار محبت سے سمیٹنے کی کوشش کریں، زیادہ بہتر ہے۔ البتہ جو گورنمنٹ ملازم ہیں ان کو اس ہفتے کے باقاعدہ جو ان سے کوئی مالی فائدہ ہوتا ہوا مڈ میں نظر آ رہا ہے کچھ چیزیں، لیکن اسکینڈل سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، باس کے ساتھ ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ کچھ چیزیں جو آپ بالکل نظر انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں جو ان سے تھوڑا سا وہ سامنے آنے والی ہیں، اس سے باس کا جو ان سے معاملہ بگڑ سکتے ہیں باس کے ساتھ۔ درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، یا اللہ یا حسیبو، یہ آپ نے 400 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ آپ نے بالکل ہی چھوڑنا۔ اور چنے کی دال آپ نے جو ان سے روزانہ جو ان سی ہے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے۔ ہفتے والے دن آپ نے کسی فقیر کی مدد کرنی ہے، اور آپ نے ہفتے والے دن باقاعدہ سرسوں کا تیل جو ان سے ہے نا وہ آپ نے کسی فقیر کو دینا ہے، یا اس کا دیا جلا دیں، یا آپ ایک کام کریں سرسوں کے تیل میں اپنی شکل دیکھیں، لیکن یہ آپ نے شکل سحری کرنے سے پہلے آپ نے دیکھنی ہے، آپ نے رکھ دینی ہے۔ جب آپ سحری کر لیں تو بالکل سحری کے بعد جو ان سے آپ نے وہ دیا جلا دینا ہے اسی تیل کا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے، ظاہر ہے رمضان کا مہینہ ہے تو یا اللہ یا حسیبو جو ان سے کثرت سے پڑھنا، درود پاک پڑھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کوئی رکا ہوا کام ضرور ہوگا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لیکن نمبر 8 اور 2 ہے۔ برج حوت، پائسز، مین راشی، اپنی سیونگ کو ذرا سنبھال کے رکھیے گا۔ اخراجات بہت زیادہ پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جتنی بھی آپ کی چاہے تھوڑی ہے یا زیادہ جمع پونجی ہے، اس میں ذرا سی بھی غلطی یا کوتاہی کرنے کی کوشش کی تو وہ ساری کی ساری ہوا میں کفور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرا، اپنے گلے کا خاص خیال رکھیے گا، ترش چیزوں سے پرہیز کیجیے گا، اور خاص طور پر سورج آپ کے دوسرے گھر میں، راہو وہاں سے پہلے سے جو ان سے بیٹھا ہوا ہے یعنی براجمان ہے، عطارد بھی وہیں پہ ہے۔ اب عطارد جو ان سا وہ آپ کے چوتھے گھر کا مالک ہے، سورج آپ کے چھٹے گھر کا مالک ہے، وہاں پہ باقاعدہ جو ان سا شیڈو راہو جو چھایا گرا ہے وہ بھی وہاں پر ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے لہجے کا، اپنے رویے کا، اپنے الفاظوں کے چناؤ کا سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے گا۔ تھوڑا بول لیجیے گا، کم بول لیجیے گا، لیکن جیسے آپ بولیں گے بالکل آپ اپنی زندگی کا، آپ اپنے تربیت کا، آپ اپنے باقاعدہ تالا کھولیں گے تو اس سے تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلیے گا۔ اور جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں یا کوئی تمباکو نوشی کی طرف ہیں، ان کو یہاں پہ آ کے کیوں آپ کے دوسرے گھر میں گرہن لگنے جا رہا ہے، یہاں پر اگر صحت کے معاملات بگڑے نا تو خدا نہ کرے خاص طور پر جو ٹین ایجز بچے جو دیکھا ہے جو گٹکے کی طرف مائل ہیں اس وقت بہت زیادہ، صبح سے لے کے شام تک وہ 50 تو وہ گٹکے کھا جاتے ہیں۔ میرے خود یہ مشاہدے میں بات ہے، میرے آس پاس میں دیکھتا رہتا ہوں، ابھی ان کی عمریں بھی کیا ہیں، ابھی تو وہ جوانی بھی کی طرف بھی نہیں، جو ان سے ابھی وہ جوانی کی طرف بھی نہیں پہنچے۔ تو برائے مہربانی ذرا پرہیز کیجیے، یہاں پر اگر گلے کے کوئی معاملات خراب ہوئے تو کینسر تک بات جا سکتی ہے، یہ بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ سسرال میں خاص طور پر بردر ان لا کے ساتھ ذرا تعلقات بہتر رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ سسرال میں بیوی کی وراثت کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ان سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ باقاعدہ خاموشی اختیار کیجیے گا، اور اپنی وائف کو آپ نے پورا جو ان سے وہ اس کو اختیارات دیجیے گا، وہ چاہے مانے یا نہ مانے، یہ اس کے بہاف پہ آپ چھوڑ دیجیے گا تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ البتہ گھریلو معاملات میں بھی کچھ چیزیں جو ان سے وہ بہتری کی طرف تو آئیں گی، لیکن آپ کو پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں، ہاں اگر کوئی پراپرٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ پیسے بالکل انویسٹ کر دیں۔
پروفیشنل غلطی بالکل مت کیجیے گا. اپنے پروفیشنل کے معاملات میں کوئی بھی غلطی کی تو معاملات بڑے دور جا سکتے ہیں. آپ کے روزگار میں، آپ کی باقاعدہ روز کی جو انکم ہے ان میں تھوڑا بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اس سے ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. البتہ اولاد کے معاملات میں کچھ چیزیں جو ان سے بہتری کی طرف آنا تو شروع ہو چکی ہوئی ہیں. اس ہفتے کے مڈ میں اور اس ہفتے کے آخر میں آپ کو تھوڑا سا مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر ضرور آ رہا ہے، لیکن اخراجات بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. والد کے ساتھ دیکھ بھال کے چلیے گا. گورنمنٹ کے معاملات میں، لیٹیگیشن کے معاملات میں یا جوڈیشری میں آپ کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا آپ جلد بازی کی بجائے اس کو تھوڑا پینڈنگ کر دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. بزنس میں کچھ چیزیں جو ان سی ہیں کو بہتری کی طرف آتے ہوئے جو ان سے نا کچھ چیزیں جو ڈیلے ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب لوگ مجھ سے اکثر گلا کریں گے، لو جی پائسز والوں کے لیے ایسی بات. اور بھائی ہمارا صرف آپ کو آگاہ کرنا ہوتا ہے، باقی کرنا نہ کرنا مالک کی ذات کا کام ہے. عالم الغیب تو وہ ہے، غیب کے علم تو وہ جانتا ہے. لیکن یہ انسان کو اس نے ہم نے ایک پلانٹ کی پوزیشن کو دیکھ کے اس پر پروڈکشن کرنی ہوتی ہے. وہ کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کو اپنا بیلنس کر کے جب آپ انسان چلتا ہے نا تو وہاں پہ غلطی اور کوتاہی کرنے کا بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم ہر چیز بے ہوشی میں کرتے ہیں، گفتگو بھی بے ہوشی میں کرتے ہیں، کھاتے بھی بے ہوشی میں ہیں، اور یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی بے ہوشی میں ہیں. جب ہمیں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر ہم ساری اپنی ذمہ داری قدرت پہ ڈال دیتے ہیں. قدرت کو یہی منظور تھا، یہ رشتہ کیا، یہ اسمان پہ جوڑے بنتے ہیں، یہ بات ہی بےہودہ ہے. جوڑے اسمان پہ بنے تو کے زمین پہ ہو، توبہ استغفار. یہ مالک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، آپ کو اختیارات دے دی ہوئے، آپ نے کیا کرنا ہے. البتہ جو ازدواجی زندگی جو ان سی ہے اس میں بھی تھوڑا دیکھ بھال کے آپ کو چلنا ہوگا. پائسز والوں کو اس ہفتے ذرا احتیاط سے ذرا کیجیے گا. خدا کو کثرت سے یاد کیجیے گا. اور گرہن کے وقت یہ میں صرف پائسز والوں کو کہہ رہا ہوں، آپ نے خاص طور پر جس زبان سے، جس حلق سے باقاعدہ ہمیں ہماری دنیاوی گفتگو نکلتی ہے، یہ گھریلو معاملہ جو بھی روزمرہ کی، اسی سے جو ان سے جتنا خدا کو اپنے حلق میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اپنی زبان کو جتنا خدا کی یاد میں مشغول کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا آپ کے لیے بہتر ہوتا چلا جائے گا. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ایک کام کرنا ہے، آپ نے سورہ مزمل کھول لینی ہے رات کے وقت، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ سحری کے وقت اٹھتے ہیں وہاں پہ دیکھیے گا سورہ مزمل شروع سے پڑھنا شروع کیجیے گا. مجھے اس وقت آیت یاد نہیں ہے، لیکن آپ کو رب المشرق والمغرب لا الہ الا فاتخذہ وکیلا، جی آپ نے جو ان سے 101 مرتبہ پڑھنا ہے رب المشرق والمغرب. اور آپ نے سامنے شکر رکھ لینی ہے روزانہ. وہ پڑھ کے آپ نے ایک تسبیح وہ کرنی ہے. اس کے بعد پھونک مار کے آپ نے صبح کو وہ جو ان سی چونٹیوں کو ڈال دینی ہے. اور جمعرات کے دن آپ نے چنے کی دال ڈالنی ہے. دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی آپ کا رکا ہوا کام ہوگا. بے شک وہی کار ساز ہے، رب المشرق اور مغرب کا رب، چاروں دشاؤں کا رب، ہاں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، وحدہ لا شریک، اسی کی ذات ہے، وہی کار ساز ہے. جب وہ کار ساز ہے پھر کس قسم کا خوف، کس قسم کا. البتہ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. 2 نور جو ان سے ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہے. جیسے میں نے کہا کہ باقاعدہ 21ویں رمضان آ رہا ہے، جناب مولا علی کی شہادت کا دن ہے. بے شک یوسمیر کی شہادت کا دن ہے، جس نے اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو برائے مہربانی جناب امیر علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سوانح حیات سے اور ان کی شہادت سے بہت کچھ سیکھنے کو میں ملتا ہے. یہ دن جو ان سے 21واں رمضان، جس میں باقاعدہ اہل بیت کے خاندان کی جو ان سی عید کوفہ کھا گیا، دونوں عیدیں بلکہ کوفہ کھا گیا، تو لہٰذا اس میں دعا کیجیے گا امت مسلمہ کے لیے بھی، اپنے ملک کے لیے بھی. اور جو ملک کے معاشی حالات جس وقت جس ڈگر پہ چل نکلے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ باقاعدہ جنہوں نے یہ ٹھان لی ہوئی ہے کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو یہ ملک کا جو ان سا سسٹم بھی، اس کا بھی ملیہ میٹ کر دیں گے. خدا ان کو نیکی کی ہدایت دے. اگر نہیں آتی ہدایت تو خدا ان کو اپنی ڈالے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی. خدا حافظ.